پھر آگے جا کے اسی مطلب کو دوبارہ تکرار کی کہ جر کے ذریعے سے اسم کو پہچانے. اشکال کیا گیا ملا جلال پر اور آواز ابن مالک کے اوپر کہ دو دفعہ کیوں اسم کی علامت میں جر کو ذکر کیا گیا. وہاں پر اشکال کیا گیا دوسری اور تو ملا جلال نے وہاں پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے ابن مالک کے اوپر جو اشکال وارد کیا گیا تھا اس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک تو ملا جلال نے سیوطی میں ایک گلہ کیا ہے بعض لوگوں کے اعتراض کرنے پر کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پر جو ان کو واضح ہوا کرتی ہے اس کے باوجود کہ ملا جلال ابن مالک کے شعر کی تشریح میں کیوں ملا جلال ایسی واضح بات کی تشریح کر رہے ہیں. تو ملا جلال جو ہے اسی کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس اشکال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں کہ جو اس کے اوپر اشکال وارد آ رہا ہے. در حقیقت میں جو تشریح کر رہا ہوں اس اشکال کا جواب ہے اور یہ سمجھتے کہ ایک بدیہی بات کو ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ ان کی نافہمی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم خامخواہ کی تشریح دے رہے ہیں. خامخواہ کی تشریح نہیں اور بڑا پیچھے اشکال چھپا ہوا اس کی تشریح ہوا کرتی ہے. یہ ملا جلال نے آخر سیوطی میں شکایت کی ہے. تو پھر ملا جلال کہتے کہ نہیں یہ تکرار نہیں ہے بلکہ دونوں مطلب الگ الگ مطلب ہے. ایک جگہ مخصوصات اسم کو ذکر کیا گیا اس کے اندر جر کو علامت قرار دیا اسم کے لیے کہ جر بھی مخصوصات اسم میں سے ہے. دوسری جگہ اسم کو پہچاننے کا طریقہ بتایا گیا. دو الگ الگ مطلب ہے کہ اسم کو پہچانیں گے جر داخل کرنے کے ذریعے سے. تو ایک دفعہ مخصوصات اسم ہے دوسری جگہ اسم کو پہچاننے کی علامتیں ذکر کی گئی. دونوں میں فرق ہے. اس لیے جو ہے دونوں ایک مطلب نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ تکرار ہو رہا ہے. سورہ رحمان میں بھی یہی مطلب ہے. ابھی ربکما تکذبان ایک ہی نعمت کا تذکرہ نہیں الگ الگ نعمتوں کا تذکرہ ہے. اس لیے وہ تکرار نہیں ہے. وہ الگ الگ نعمت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. جو جواب سورہ رحمان میں تو وہی ملا جلال نے سیوطی میں بھی جواب دیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ بھی جو ہے ادبیات ہی کا مطلب ہے. وہ عرض کر رہے ہیں آپ کئی دفعہ اپنے ذہنوں سے گزار چکے ہوں گے لیکن ہمارے یہاں کی تطبیق کے اعتبار سے عرض کر رہا ہے. وہ یہ کہ اما بعدو میں اما کے اندر 3 اقوال ہیں. پھر اس کے بعد بعدو میں 4 کہے یا 5 صورتیں بنتی بعدو میں. اور پھر فالنحو اصول تعرف به اواخر کلمات. کہتے ہیں کہ جو ہے اما کے بعد مہما یکن من شیء تقدیر میں اما مساوی میں مہما یکن من شیء تقدیر میں. اور یکن جو ہے افعال ناقصہ میں سے نہیں یہ کان تامہ ہے. من شیء یکن من شیء من زائدہ شیء فاعل یکن ہے. یکن من شیء جو فعل شرط ہے اما کے فعل شرط اور جزائے شرط فالنحو فاعل جزا سے شروع ہوتا ہے. فعل شرط کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے. وہاں پر جو فلسفہ اس کا ذکر کیا ہے فلسفہ جو ذکر کیا کہ تقدیر میں رکھتے ہیں ہمیشہ بلکہ تقدیر میں رکھنا واجب ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر بیان کرنے والے کا مقصود اصل میں جزا ہوا کرتا ہے. شرط کو تو اصل دکھانا نہیں ہے. جزا کی اتنی اہمیت ہوا کرتی کہ فعل شرط کو تقدیر میں رکھنا واجب ہوا کرتا تاکہ جزا کی اہمیت ابھر کر کے سامنے آ جائے. کبھی کبھی یہ ہوا کرتا ہے. اس لیے فعل شرط کو تقدیر میں رکھا جاتا ہے. یکن من شیء.
تو وہاں پر جو بیان کیا جاتا ہے تو فَالنَّحْوُ اصول، یہ جو ہے جزا شرط کو وہاں پر ذکر کرتے ہیں، فعل شرط کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے تاکہ جو جزا ابھر کر کے سامنے والے کے سامنے، یعنی جزا کی اہمیت ایسی ہوتی ہے کہ فعل شرط کو متکلم مخاطب کو دکھانا ہی نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ مخاطب کی نگاہ فقط جزا شرط پر پڑے، کیونکہ جزا شرط اصل میں مقصود کلام ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر کوئی جو فعل شرط تقدیم رکھتا ہے تو اس پر جو ہے جزا شرط اصل میں مقصود کلام ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بھی امام علیہ السلام نے فلا یجب علیہ الوضوء کو جو ذکر ہی نہیں کیا ہے کیونکہ وہ اصل مقصود ہی نہیں ہے، مقصود اصل میں صغرا کبرا قائم کر کے علت کو بیان کرنا مقصود ہے اصل، اس لیے جو ہے فلا یجب علیہ الوضوء اگر ہو بھی تو امام علیہ السلام ذکر کرتے تو بھی یہ اس عنوان سے کہ علت کے عنوان سے ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جواب کے عنوان سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، وہ پہلا والا جواب کا لام ہے، اب علت میں جو فلا یجب علیہ الوضوء ہے وہ جواب کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ وہ علت کے عنوان سے ذکر کیا تاکہ قاعدہ کلی بنایا جا سکے جو قیامت تک ہر انسان کے لیے کام آ سکے، اس لیے جو ہے اس کو تو دکھانا مقصود ہی نہیں ہے، اصل میں تو وہ علت صغرا کبرا تشکیل دینا مقصود ہے، وہ علت کو بیان کرنا مقصود ہے امام علیہ السلام۔ یہاں کون سا تکرار لازم ہے؟ اگر ذکر بھی کر دیتے تب بھی کوئی تکرار لازم ہے، وہ مخصوصاً جب اس کو حذف کر دیا گیا تو اصل کلام میں ساقط کی طرح ہوا کرتا ہے، اس لیے جواب آئینہ یہ ہے کہ کوئی تکرار لازم نہیں آتا ہے۔ اول تو امام علیہ السلام نے ذکر نہیں کیا، اگر ذکر بھی کرتے تو ذکر اس عنوان سے تھا کہ یہاں پر امام علیہ السلام قاعدہ کلی بنانا چاہتے ہیں، نہیں کہ خالی جواب دینا چاہتے ہیں، بلکہ قاعدہ کلیہ کے عنوان سے تاکہ روز قیامت تک ہر انسان کے کام آ سکے، اتنا اہم قانون بنانا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے تکرار کے عنوان سے ذکر کیا گیا۔ اگر ذکر بھی کر دیتے خصوصاً جب ذکر ہی نہیں کیا ہے تو تکرار کہاں لازم ہے؟ یہ تھا جواب آوائے نائنی کو ممکن ہے کس طرح جواب دیا جا سکے، جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے دفاع میں جواب دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔